کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی بولے ہمارے ہوتے ہوئے؟ کیوں آل بیت نبوت پہ کوئی بولے ہمارے ہوتے ہوئے؟ ایک آسان سا سبق دے کے جا رہا ہوں کہ اہل بیت نبوت کون ہیں اور صحابہ کون ہیں۔ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ صحابہ وہ ہیں، کوئی اگر تعارف پوچھے کہ صحابہ اور آل بیت کون ہیں، امت کے سب سے بڑے امین صحابہ ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے، اہل بیت نبوت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے۔ زندہ آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد ہم جیسا کوئی بندہ اس پہ تقابل نہ کرے۔ صحابہ بھی شانوں والے ہیں، اہل بیت نبوت بھی شانوں والے ہیں۔ اہل بیت نبوت کی شانیں بھی وراء الورا ہیں، صحابہ کرام کی شانیں بھی وراء الورا ہیں۔ ہم جتنے لوگ بھی اس مسجد میں نمازی بیٹھے ہیں، میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ نماز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں۔ پھر دوبارہ سنو، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، 7 فرائض ہیں، 29 واجبات ہیں، 98 کے قریب نماز میں سنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جس بندے کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ، سنتوں کا نہیں پتہ، وہ ساری نماز فرض سمجھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ وہ ساری نماز فرض سمجھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و آل بیت اطہار، ان میں درجات ہیں، لیکن وہ علماء کو پتہ ہے۔ ان کے درجات ہیں، وہ علماء کو پتہ ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ عام آدمی کے لیے ہر صحابی کی تعظیم لازم ہے، فرض سمجھ کے کرے گا کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کیا کرو، دعونی اصحابی، میرے صحابہ ہیں نا، میرے ہیں، میرے صحابہ کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ تم ساری زندگی عبادت کرتے رہو، میری صحابی کی ایک لمحے کی نیند کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑے پیر نبی علیہ السلام ہیں، سب سے بڑی درگاہ مدینہ شریف ہے، سب سے بڑی درگاہ کے مرید آج چھوٹے چھوٹے حضرت ہوتے ہیں تو ان کے مریدوں پہ اگر بولا جائے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو سب سے بڑے حضرت تو مدینہ شریف ہیں، ان کے مریدوں کے بارے میں کیوں کوئی گفتگو کرے؟ یاد رکھو لوگوں، فتنوں کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی شانیں بیان کرو، ان کے قصیدے بیان کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے نبی علیہ السلام سے یارانہ ہے آپ کا، بعد کا تو آپ سنتے ہیں، بچپن سے نبی علیہ السلام کا یارانہ ہے آپ کا۔ تاریخ میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے بری صفات یا کھیل کود میں مشغول نہیں ہوتے تھے، اگرچہ زمانہ جاہلیت تھا،
کہتے کہ بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جب میں نے حضور کی طرف مڑ کے دیکھا نا تو وہ نظر میرے دل تک اترتی چلی۔ یہ پہلی ملاقات ہے بچپن کی، بچپن سے دوستیاں ہیں، یہ بچپن سے یارانہ ہے۔ پھر بڑے ہو کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے تعلق قائم رہا، چلتے چلتے یہ تعلق یہاں تک جا پہنچا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن میں ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں تھے تو اپنی تجارت کے سلسلہ میں وہاں ملاقاتیں ہوئی۔ جب ملاقاتیں ہوئی نا، لوگوں سے، شیوخ سے ملاقاتیں ہوئیں، کہتے ہیں کہ ایک وہاں یمن کا کوئی بڑا شیخ تھا، وہ جب مجھ سے ملا تو اس نے کہا احسبک انک حرمی، میرا خیال ہے کہ آپ حرم سے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا جی۔ اس نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ قریشی ہو۔ فرمایا جی۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ تیم بن مرہ سے ہو۔ فرمایا ہاں میں قبیلہ تیم بن مرہ سے ہوں۔ اب یمن میں بیٹھا ہوا شخص ابو بکر صدیق کا تعارف جانتا ہے، ان کو دیکھ کے، ان کا حلیہ دیکھ کے سارا کچھ بتا رہا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی سینے کے نیچے ناف کے اوپر ایک تل ہے، اندر کی باتیں بتا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ایک نبی ہے، وہ اعلان نبوت کرے گا، آپ اس کے وزیر ہوں گے، آپ اس کے وزیر ہوں گے۔ کتھے لکھے ہویا ہے، کتھے لکھے ہویا ہے؟ آج کل تحقیق دا دور ہے، ہر بندہ کتھے لکھے ہویا ہے؟ وہ یمنی شیخ کہہ رہے ہیں کہ پچھلیاں ساریاں کتابوں سے نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، پچھلیاں ساریاں کتابوں کا میں عالم ہاں، ان سب کتابوں میں یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں کچھ دن وہاں رہا، اپنے کام کاج میں مصروف رہا، تو پھر آتے ہوئے میں پھر اس کو ملا تو اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نعت لکھی ہوئی تھی، اس عالم نے، وہ اس نے مجھے دی۔ جب میں گیا اس وقت مدینہ شریف کا ماحول کچھ اور تھا، مکہ کا۔ جب میں واپس مکہ آیا تو ماحول بدل چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما گئے تھے، اور وہ لوگ جو کفار کا بڑا ٹولہ تھا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے یہ لفظ بولے تھے، انہوں نے کہا کہ یدعی یتیم ابی طالب انہ نبی، کہ ابو طالب کا یتیم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ نبوت کسی امیر کو ملتی ہے، کسی دولت والے کو ملتی ہے، انہوں نے کہا وہ یتیم یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ لفظ انہوں نے بولے تو ہم آپ پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ آپ آئیں گے تو اس کا فیصلہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مجھے مل لینے دو ان سے۔ ابو بکر صدیق جب گئے نا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ مکہ کا بڑا مشہور پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس طرف گئے ہوئے ہیں۔
ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں پیچھے نکلا، میں وہاں گیا تو سرکار ایک پتھر پہ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی دلیل لے کے آئے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا الشیخ الذی لقیتک بالیمن، میری دلیل وہ یمن کا شیخ ہے جو تجھے ملا ہے، وہ یمن کا جو شیخ تجھے ملا ہے یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ کم من شیخ لقیتہ، وہاں کتنے شیخ ہیں جنہیں میں ملا ہوں، کتنے شیخ ہیں جنہیں میں ملا ہوں۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کتنے شیخوں کی بات نہیں کر رہا، الذی افاض الابیات، میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے میری نعت لکھ کے تجھے دی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فقتلوا فقتلوا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ بات یمن کی ہے، مجھے مکہ میں بتائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے عرش کا پیغام مل رہا ہے مکہ کی وادی میں تو یہ سچ بول رہے ہیں، یہ نبی ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کلمہ پڑھ کے واپس پلٹ رہا تھا میرے نبی مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں، فرمایا میں نے جس پہ بھی اسلام پیش کیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تردد ہوا ہے، جس پہ بھی میں نے اسلام پیش کیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تردد ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق پہ جب میں نے اسلام پیش کیا ہے اس نے بغیر تردد کے میرا اسلام قبول کیا، بغیر تردد کے میرا اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب نے مجھ پہ احسانات کیے ہیں، سب نے احسانات کیے ہیں، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دیا ہے، ابو بکر کا احسان کا بدلہ میں نہیں دیا، وہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کو دوست بناتا۔ اتنا پروٹوکول اسلام میں سیدنا صدیق اکبر کا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت اگر خراب ہے تو ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر نماز پڑھاؤ، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ آج کیا مسئلہ ہو گیا، 14 صدیاں بعد کالے لوگ اٹھ کر کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے، جس کا حق تھا نبی اس کو دے کے گئے، نبی اس کو دے کے گئے ہیں۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی کرم نوازی ہے نا۔ وہ کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام جس کو مرضی چاہیں
جو چاہیں جب چاہیں عطا کر دے. اس نے کہا نبوت دی مندری چ اصحاب تھیون. تھیوا کہتے ہیں نگ کو. نبوت دی مندری چ اصحاب تھیون. تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میوین. پھر دوبارہ سمجھو. نبوت دی مندری چ اصحاب تھیون. تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میوین. تینوں کیڑی پیڑے خدا دی شریعت نبی دا مصلا جنوں مرضی دیون. تینوں کیڑی پیڑے تو کیوں اوکھا پیا ہوندے. صحابہ ان کے، کلمہ ان کا، شریعت ان کی، جس کو نوازیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ ممبر پہ بیٹھے تو خطبہ دیا. وہ خطبہ آج کے جتنے بھی لوگ ایم این ایز، ایم پی ایز، اعلی حکام ہیں، ان کے لیے وہ خطبہ سننا ضروری ہوتا ہے کہ سنیں، سمجھیں، پھر خطبہ دیں کہ اسلام کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا خطبہ کیا ہوتا ہے. پہلا خطبہ، لوگوں میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اگر اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے تو پھر اللہ کی قوت سے میں قوی ہوں. یہ جملہ تھا. آج ملک قرضوں میں ڈوب گیا، غریب مہنگائی میں لٹ گئے. وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی بھولی بھالی امت ہے. ان کو کہا گیا کہ ہم دودھ کی نہریں جاری کریں گے. یہ تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا میں کمزور ہوں، جو ہوا آپ کی خدمت کروں گا. بس میں دیکھ رہا تھا کہ امت انتشار پھیل جائے گا امت میں نے اس لیے امت کی قیادت کو سنبھالا ہے. پھر ایسے سنبھالا ہے کہ کچھ لوگ، ظاہر ہے شروع دور تھا، نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور دشمنوں کو موقع مل گیا اسلام پہ حملہ آور ہونے کا، اور کچھ نو مسلم لوگ جو ہے وہ بھٹک گئے. تو سارے صحابہ اس غم میں پریشان تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بکری کا بچہ بھی دیتے تھے نا، اگر یہ وہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا. میری طرف سے اعلان جنگ ہے. بعض احادیث میں آتا ہے رسی کے متعلق کہ اگر یہ جو رسی دیتے تھے اپنے اونٹ کی وہ بھی نہیں دیں گے تو ابو بکر صدیق ان کو چھوڑے گا نہیں. یہ اسلام کا حق ہے، اسلام کا رکن ہے. حالانکہ ان لوگوں کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم نماز بھی پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے بھی، قرآن بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے. اسلام کا 5واں رکن ہے زکوٰۃ. انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماحول اتنا گرم تھا کہ چاروں طرف سے اہل اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا. کہا کہ آپ تھوڑا صبر کر لیں، پھر ان کو سمجھا لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. کہا کہ آپ زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بے باک ہوتے تھے، اب کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں اپنی؟ وہ صحابہ ہیں، ان کو کہہ سکتے تھے. فرمایا اب کمزوری نہیں، اب ان سے جنگ ہوگی کہ یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. آج کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، کل کوئی نماز کی چھٹی کر لے گا تو پھر اسلام کہاں جائے گا؟ آپ کا یہ جملہ آپ نے فرمایا قد تمت دین، دین مکمل ہو گیا. وانقطع الوحی، وحی منقطع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں جلوہ گر ہو گئے.
اینقص فی الدین وانا حی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دین میں کمیاں کرتا رہے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، انہیں دینا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دیا، ابو بکر نے تب چھوڑا۔ پھر آج جگہ جگہ پہ ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے۔ یمامہ کی جنگ سب سے زیادہ نقصان یمامہ کی جنگ میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج نبوت پہ مسیلمہ کذاب نے حملہ کیا تو 40,000 لوگ ہیں اس کے۔ سیدنا صدیق اکبر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کے ان کو ختم کرو۔ اب بڑی قیمت دے کے کتنے زیادہ صحابہ شہید ہوئے صرف نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا تاج بچانے کے لیے۔ یہ سہرا بھی ابو بکر کے سر جاتا کہ سب سے پہلا ختم نبوت کا محافظ اگر لسٹ بنے گی تو ابو بکر صدیق کا نام آئے گا۔ پھر کفار بغلیں بجا رہے ہیں، میں آخری بات کر رہا ہوں، کفار بغلیں بجا رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے نبی کا وصال ہو گیا ہے، اب تو مسلمان اٹھ ہی نہیں سکیں گے، اب تو یہ اپنے غم میں ہی رہ جائیں گے، بول ہی نہیں سکیں گے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مشورے دے رہے ہیں، اور مکہ جو ہے وہ مدینہ اسلام کا مرکز ہے، اسٹیٹ ہے، اس کو خطرہ ہے چاروں طرف سے۔ تو کہا کہ جتنی بھی فوجیں ہیں ان کو بلا لیا جائے، مدینہ میں صحابہ کو بلا لیا جائے، مجاہدین کو بلا لیا جائے مدینہ میں، تاکہ خطرہ ٹل جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہاں ہمارا ملک اس وجہ سے لٹا کہ ہر شخص اپنے 5 سال کے لیے آئے، اپنے قانون بنائے، ملک کو اجاڑے، دوسرا 5 سال بعد آئے، وہ آ کے ملک کو اپنے قانون بنا کے اجاڑتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ صحابہ کو واپس بلاؤ، فرمایا ابو بکر کون ہوتا ہے نبی کے حکم کو ختم کرنے والا؟ ابو بکر کون ہوتا ہے نبی کے حکموں کو ختم کرنے والا؟ نبی نے جو آرڈر جاری کیے ہیں صحابہ وہاں رہیں گے۔ میں ایک عام سی مثال دیتا ہوں کہ شام کی طرف لشکر جا رہا تھا، حضرت اسامہ لے کے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک زیادہ علیل ہو گئی، تو آپ کی زوجہ نے آپ کو خط لکھا، کہا کہ اسامہ نبی کا حکم ہے کہ شام کی طرف لشکر لے کے جاؤ، آپ لشکر لے کے جاؤ، چلو یہ نبی کا حکم ہے، پر آہستہ چلنا، کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک زیادہ علیل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی روتے رہو میں نے نبی کے چہرے کی زیارت آخری بار نہ کر سکی، ساری زندگی رو گے، لہذا آہستہ چلنا۔ وہ آہستہ چلے، تھوڑی منزل آگے جا کے اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، آپ لشکر لے کے واپس پلٹ آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں جلوہ گر ہو گئے، خطرات منڈلانے لگے چاروں طرف سے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت اسامہ آئے اور آ کے کہا کہ حضور نے مجھے اس طرح بھیجا تھا شام کی طرف، لیکن اب مدینہ شریف میں خطرہ ہے، تو لہٰذا لشکر کو واپس یہاں رکھ دیا جائے، لشکر حفاظت کرے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا کہتا ہے کہ نبی نے تجھے بھیجا ہے اور تو ابو بکر صدیق کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے مدینہ شریف میں؟ نہ، میں ایک دن تو کیا تجھے ایک لمحہ نہیں ٹھہرنے دوں گا۔ میں کون ہوتا ہوں تجھے روکنے والا؟ تجھے نبی نے بھیجا ہے، تجھے اسی وقت مدینہ شریف کو چھوڑنا ہوگا اور شام کی طرف جانا ہوگا۔
تو مدینہ شریف نہیں رہ سکتا۔ اگلا جملہ بڑا ہیوی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا اگر مدینہ شریف پہ حملہ ہو جائے اور اتنا سخت حملہ ہو جائے کہ اس حملے میں ابو بکر شہید ہو جائے، اس کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کا جسم پرندے نوچ نوچ کے کھا جائیں، ابو بکر پھر بھی تجھے مدینہ شریف نہیں ٹھہرنے دے، تجھے جانا ہوگا۔ دنیا نے دیکھا کہ شامی جو ہے وہ ڈھولک بجا رہے تھے شام میں کہ نبی وصال فرما گئے، اب مسلمان نہیں اٹھیں گے۔ 6-7 دنوں کے بعد جب حضرت اسامہ نے جا کے شام کی سرحد پہ نعرہ تکبیر بلند کیا، پورا شام ہل گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ نعرہ ہائے دلیراں سے بند گونجتے اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، کہ صحابہ کے نعرے سے زمین بھی تھر تھرا جاتی تھی۔ جب نعرہ بلند ہوا تو شامیوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کو نبی کا وصال نہیں روک سکا تو اب اسلام کو پوری دنیا سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اب اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ صحابہ نے اپنی جانیں دی، اپنے بچے دیے، اپنے مال دیے اور اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراء الورا، آپ کی حکومت وراء الورا، آپ کا نبی علیہ السلام کے بعد امت کو سنبھالنا وراء الورا۔ میں کہتا آپ کا امت کو سنبھالنا وراء الورا، ہر لحاظ سے آپ نے امت کو جس ٹریک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے امت کو ہلنے نہیں دیا۔ اور آخری جملہ آپ نے کیا کہا جب آپ بیمار ہوئے؟ ایک بیت المال کا پیالہ تھا، آپ نے وہ پیالہ حضرت عمر کی طرف بھیج دیا کہ یہ بیت المال کا پیالہ ہے، یہ حضرت عمر کو دے دینا کہ اس کو بیت المال میں رکھ دے، یہ مسلمانوں کے مال کا ہے، اس کو وہاں رکھیں۔ اب سوچو کہ جو مسلمانوں کا مال کے ایک پیالے کا اتنا حفاظت کرتا ہے، ایک پیالے کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ باقی سامان کا کتنا خیال رکھتا ہوگا؟ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد کتنا ہوگا؟ آج لوگ مخدومہ زہرہ بطول سلام اللہ تعالی علیہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل کرتے ہوئے مختلف قسم کے بکواسات کرتے ہیں۔ وہ تو سیدۃ نساء العالمین ہے، وہ تو ملکہ فردوس برین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ اس چیز پہ تو راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کے پیار اپنی بیٹی سے ہے۔ جب بھی وہ تشریف لاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرحبا کہہ کے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ یہ حکم ہے شرع شریف کا کہ بیٹیوں کا استقبال جب بیٹیاں گھر آئیں تو کیسے کیا جاتا ہے؟ نبی نے استقبال زہرا کا کر کے دکھایا ہے۔ فرمایا جب زہرا سلام اللہ علیہا چلتی تھیں تو وہ چلنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ ایک بکہ نور، فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ نور کون سا نور ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، نگاہ نبوت میں پلی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سائے میں رہی ہے۔ ان کو دنیا کی لالچ تو نہیں، وہ تو ہفت اقلیم کے مالک ہیں، وہ ہفت اقلیم کے مالک ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو فدق کا یہ جو چلا، اس میں لے کے صحابہ کرام پہ بھونکنا یا مخدومہ زہرہ بطول کو
آپ مظلوم ثابت کرنا، وہ مظلوم نہیں، ساری کائنات کی مالک ہے، نبی کی بیٹی ہے، شہزادی ہے۔ شہزادیوں کے بارے میں اس طرح کے جملے نہیں بولے جاتے۔ شہزادی وہ ہے، رسول کی بیٹی ہے، اس سے بڑھ کے اور عظمت ان کی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری زندگی میں فرما رہے ہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم تو ان کے بارے میں وہ جس طرح انہوں نے کہا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، ہم تو جھک کے بس ہر بار سلام پڑھتے ہیں آل کی بارگاہ میں۔ لوگوں یہ پیغام ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا آل بیت اطہار ہوں، ان کے بارے میں کبھی بھی ہلکا جملہ سننا نہیں ہے کسی سے۔ سنانے والے کو فوراً ٹوک دو، خبردار یہ رسول کی آل ہے، خبردار یہ رسول کے صحابہ ہیں، یہ کوئی عام پیر نہیں ہے کہ جس کے مرید ہیں، یہ والی کائنات کے مرید ہیں۔ انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جتنے صحابہ ہیں میں نے ان کو چمکایا ہے، میں نے ان کو نور دیا ہے، جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اس طرح دنیا میں میرے صحابہ چمکتے ہیں۔ جس کے پیچھے چلو گے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر میں فاضل بریلوی کے جملے پہ یہ اختتام کر رہا ہوں، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ یہی سلام پڑھنا ہے، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔